سبیلا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین کے درمیان میں فرقہ اور مختلف قسم کی راہیں نکالیں، قائم کریں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ اصلی کافر ہیں۔ قرآن مجید تو پائے لیتے ہیں بہت سارے 5-6 لوگ لیتے ہیں قرآن مجید پر۔ تو یہاں پر اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کی بات کو واضح کیا جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فرق مراتب قائم کرنے کے درپے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے، جن کی چاہت یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہ ہو، بلکہ کیا ہو، ہم اپنے انداز سے کوئی راستہ نکالیں، کوئی اختیار کریں اور اس کو کس چیز کا نام دیں؟ دین کا نام دیں، شریعت کا نام دیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یعنی ایک دین، ایک شریعت جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے، آپ نے پھر امت کو سکھائے اور سمجھائے، ایک وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے۔ تو یہ کس کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا، اور حکم کس کا تھا؟ اللہ جل جلالہ کا۔ تو درمیان میں جو یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کچھ ایسی راہیں، کچھ ایسے راستے، کچھ ایسے احکامات بیان کرنا شروع کیے جو شریعت کے بظاہر نہیں تھے، جو چیزیں بظاہر اسلام کی نہیں تھی، اور ان کو خود سے ایجاد کر کے نام کس چیز کا دے دیا؟ اسلام اور شریعت کا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طریقہ تعلیم فرمایا کہ آپ نے اس طرح سے آزان دینی ہے۔ یہ آئے درمیان میں تفریق اس طرح قائم کی کہ اذان کے آگے پیچھے کلمات کو بڑھا کر جن کا تعلق اذان کے کلمات کے ساتھ نہیں تھا، اسے امت میں رائج کر کے کیا کہا کہ یہ کس کی اذان ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اذان ہے اور شریعت اور دین کا طریقہ ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی اذان کا ثبوت نہیں ہے۔ دین کے اندر راستہ نکال دیا کہ جی یہ میلاد منایا جائے، یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس پر ایسے احکامات بیان کیے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گھر میں تشریف لاتے ہیں اور خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ اب اس کو ایک دین کا نام دے دیا اور فرق کیا قائم کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف نئی چیزیں داخل کر کے ان کو نام کس چیز کا دیا ہے؟ شریعت کا، کہ جو اس پر چل رہا ہے وہ ہے مسلمان، جو ان چیزوں کو نہیں مان رہا، جو ہم نے قائم کی ہیں، جو ہم نے بیان کی ہیں، تو ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان کے نزدیک اگر یہ ایسے لوگ تمہاری مسجدوں میں آ جائیں تو مسجد کو دھو دو، مسجدوں کو صاف کرو، تمہاری مسجد کیا ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ ناپاک ہو گئی۔ بات نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ گستاخ رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو راستہ ہم نے نکالا دین میں یہ اس کو دین تسلیم نہیں کر رہے، لہٰذا یہ کون ہو گئے؟ یہ پیغمبر کے گستاخ ہیں، یہ ولیوں کے گستاخ ہیں، یہ دین سے دور ہیں، کہ جو دین ہم نے قائم کیا، جو نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، نہ خلفائے راشدین نے بتایا، نہ اس پر امت کا اجماع رہا، نہ ائمہ مجتہدین نے بتایا، کسی نے نہیں بتایا، وہ 14ویں صدی کے اندر آ کر رائج ہوا اور انہوں نے اس کو اتنا معتبر کر دیا کہ اس سے پہلے جن کی زندگی گزری ہے نعوذ باللہ وہ تو سب کس میں تھی؟ وہ گمراہی میں تھی۔ اور اصل جو نقشہ ہے وہ یہ ہے جو آج ہم پیش کر رہے ہیں، جو آج ہم تمہیں دکھا رہے ہیں، فرضی نقشہ، اس کے اوپر جو چلے گا یہ ان کے نزدیک حقیقی دین ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور سمجھایا
والا دین ہو گیا اور اس میں کوئی محبت کا کوئی اس کے اندر آثار نظر نہیں آتے. بات میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جی یہ کیا ہے؟ ایفرقوا بین اللہ و رسولہ، ایک اللہ کا بتایا ہوا دین ہے تو یہ اس میں فرق کر رہے ہیں. اس میں کیا کر رہے ہیں؟ فرق کر رہے ہیں. اور اس میں پھر فرق یہ کیا کہ جو لوگ اسے نہ مانے، جو لوگ اس کو نہ مانے وہ کیا بن گئے؟ ان کو ایک فرقہ بنا کر مشہور کر دیا کہ یہ لوگ ہیں وہابی. یہ کون ہیں؟ یہ وہابی لوگ ہیں. اور جو ہمارے دین کو مانیں گے یہ ہے عاشق رسول. سمجھ میں آئے گی؟ اب اگلا جو نظریہ اس کے بعد قائم کیا اس میں شاعر اسلام کی پھر دھجیاں اڑانا شروع کر دی. کیونکہ جب شیطان گمراہ کرتا ہے پھر فور نہیں کرتا، آہستہ 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 ان کے نظریوں کو، عقائد کو خراب کر کے وہ جس دین کو اٹھانا چاہ رہے تھے اسی شاخ کو کاٹنے والے بن گئے. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بیان کر کے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا کہ ہم نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب ان کے اوپر حتمی طور پر کفر کا فتویٰ تو نہیں ہے، لیکن ان کی جو انداز ہے وہ کن جیسا ہے؟ وہ کافرانہ ہے کہ ان کے راہ پر چل رہے ہیں کہ یہ کام پہلی مرتبہ یہ نہیں کر رہے بلکہ ان جیسے ذہن کے لوگوں سے شیطان نے یہ کام ان سے پہلے بھی لیا ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ ہر بعد میں آنے والا اس کی پہلے کوئی نہ کوئی نظیر شیطان پہلی امتوں سے کروا چکا ہوتا ہے، پھر بعد میں آنے والا اس مشن کو لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے کوئی فرق قائم نہیں کیا اس ایک کے درمیان بھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی نیا دین قائم نہیں کیا. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ہم انہیں عطا کریں گے ان کا اجر. کس چیز کا اجر؟ ان کے نیک اعمال کا اور نیک عقائد و نظریات کا بدلہ انہیں عطا فرمائیں گے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر نازل ہو آسمان سے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے بھی زیادہ بڑے سوالات کیے. یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مقرب گزرے، ہم پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات تھے اور ہم اہل کتاب کہلائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے تورات کی حفاظت کا کام بھی لگایا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا منصب عطا فرمایا تھا. کیا؟ کہ میں یہ کتاب تمہیں دے رہا ہوں تورات، تم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی. کیوں؟ معمولی بات نہیں ہے کہ رب کی کتاب کی حفاظت کرنے والے محافظین اللہ کی کتاب کے یہ محافظ تھے. آج ہمارے درس میں انشاءاللہ آئے گا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ میری تورات کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ یہودیوں نے کرنی ہے، یہودیوں کے ذمہ تھا. تو کہنے لگے کہ ہم بڑے مقرب لوگ گزرے ہیں، ہمارا بڑا اعزاز تھا، ہماری بڑی شان تھی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ جل جلالہ ہم میں سے جو ہم چند بڑے بڑے افراد ہیں ہمارے نام آسمان سے خط آئے، جو جبرائیل ہمارے نام پر لکھے ہوئے ہوں اور جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آسمان سے کیا ہوں؟ نازل ہوں، اور ہمارے گھروں میں ہمارے پتے پر وہ خط پہنچے، اس میں باقاعدہ ہمارے نام درج ہوں اور ساتھ یہ لکھا ہوا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ دین حق اور سچ ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ جب یہ ہمارے نام پر نازل ہوگا اور اس میں ہمیں یہ حکم ہوگا، یہ خطاب ہوگا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو پھر ہم آپ پر کیا کریں گے؟ ایمان لے کر آئیں گے. یہ ان کا مطالبہ تھا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر کوئی آسمان سے صحیفے نازل ہوں، کوئی کتاب اتار کر لائی جائے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے سوالوں پر، ان کی بےتکی باتوں پر پریشان نہ ہوں. یہ اپنے نبی سے جو ان کے زمانے میں نبی آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے اس سے بھی بڑے بڑے سوالات کر چکے ہیں. آپ سے جو بات کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے سوالات انہوں نے کیے. وہ کیا تھے؟ کہنے لگے آرنا اللہ جہرۃ، کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ اپنی آنکھوں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ کون تھے؟ کلیم اللہ. وہ اللہ سے کیا کرتے تھے؟ کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے. اور یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو صرف کلام کرتے ہو، ہمیں اللہ دکھاؤ اپنی آنکھوں سے. تو آپ ان سے پریشان نہ ہو، ان کی عادت ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ارنا اللہ جہرۃ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ، ہم ان کو کھلے طور پر، اعلانیہ طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کوئی مطالبہ نہیں تھا، اس بات پر بضد ہو گئے، ضد بھی کرنے لگے کہ نہیں ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھ کر رہے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اور پھر ان پر جب تجلی گری ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تو پھر اس کے بعد یہ سارے کیا تھے؟ منہ پڑے ہوئے تھے. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور یہ لوگ اگر نشانی آ بھی جائے تو اس کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ جب ان کے پاس نشانیاں آ گئی تو یہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے. سوال کتنے بڑے بڑے کرتے ہیں، اور ذہن کیسا کہ ایک بچڑا بنایا گیا، اس میں جب مٹی ڈالی اور وہ بولنے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہی رب ہے. سوالات دیکھو تو آدمی حیران ہو جائے، اور ان کے کام دیکھو کرتوت کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کر بیٹھے؟ اپنا ایمان کھو بیٹھے. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی اس سرکشی کو بھی کیا کر دیا تھا؟ معاف کر دیا تھا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح اور کھلی نشانی عطا فرمائی تھی. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اسے طور سینا پر بلایا، بِمِيثَاقِهِمْ، جو ان سے ہمارا وعدہ تھا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان یہودیوں سے کہا تھا کہ تم جب وہاں آنا تو عاجزی کے ساتھ آنا. کیا کر کے آنا؟ عاجزی کے ساتھ آنا. اور وہ کیا کرتے ہوئے گئے تھے؟ وہ اکڑتے ہوئے گئے تھے. اللہ کا حکم ہے کہ آنا جب میرے پاس تو عاجزی اور انکساری لے کر آنا. اور وہ ظالم کیا کرتے ہوئے گئے؟ وہ اکڑتے ہوئے گئے، اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے گئے. جا رہے ہیں شریعت لینے، جا رہے ہیں کتاب لینے، اور جا کس انداز سے رہے ہیں کہ کوئی عاجزانہ چال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ان کے اندر؟ تکبر بھرا ہوا ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور پھر ہم نے ان ظالموں سے کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، تو یہ ہفتے کے دن ہی شکار کرنے لگ گئے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم ان سے بڑے پختہ مضبوط، میثاقاً غلیظا کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط پختہ وعدے لیتے رہے. یہ ان کی بھی کیا کرتے رہے؟ خلاف ورزیاں کرتے رہے. ایفائے عہد کے بجائے نقض عہد کو توڑتے رہے، وعدہ خلاف کرتے رہے. یہ کن کی مذمت بیان کی جا رہی ہے؟ یہودیوں کی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تکے سوال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ گھبرانا نہیں. یہ پرانی چال ہے، پرانی عادت ہے. کس زمانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی باتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کو بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ان کی پرانی عادتیں ہیں، شروع سے یہ ایسے چلے آ رہے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور ان کا وہ عہد توڑنا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی پاداش میں، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کفر کے سبب سے، اور ان میں سے چند لوگ ایمان لے کر آئیں گے. اکثر کے ایمان کا خانہ کیا ہو چکا ہے؟ جل گیا ہے. اکثر کے ایمان کا خانہ کیا ہو گیا
جل گیا ہے، وہاں ایمان کی رمق نہیں ہے کہ جو بیدار ہو، جو اٹھے۔ تو یہ ان کی شناخت کو بیان کیا گیا، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے یہود و نصارہ کی، کہ جب انسان کا دل پتھر ہو جائے، سخت ہو جائے، گناہ اس پر بہت زیادہ آ جائیں، پھر اسے اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، پھر شریعت، ایمان، دین کی بات اسے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی قرآن ہے، یہی واز ہے، اسے پڑھنے والوں نے پڑھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے دل کانپنے لگے۔ سورۃ انفال کے اندر آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اسی قرآن کو سنتے ہیں، اسی کی آیتیں سنتے ہیں، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کے بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر خشیت طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ کے احکامات کو سن کر ان کے ایمان میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور منافقین کی کیا علامت بیان کی گئی کہ وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور ایسے سنتے ہیں کہ گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، ان کو کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ کہنے والے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زبان سے قرآن ادا ہو رہا ہے اور منافقین کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن دل پر اثر نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دل کیا ہو چکے تھے؟ سخت ہو گئے تھے، پتھر ہو گئے تھے۔ اب اللہ جل جلالہ نے دلوں کی سختی کے وجوہات بیان کی ہیں۔ کیا کیا وجوہات تھی جو یہاں پر بیان کی ہیں؟ آج جو ہمارا درس ہے اس میں عمومی طور پر یہود و نصارہ دونوں کو ان کے جو جرائم ہیں اس پر جھنجھوڑا گیا ہے، یہودیوں کو بھی اور نصرانیوں کو بھی ان کے جرائم پر کیا کیا گیا ہے؟ جھنجھوڑا گیا ہے، اور اس کو بیان کیا گیا کہ یہودی اپنے مذہب اور عقیدے میں کیا تھے؟ انتہائی سخت تھے، اور نصرانی کیا تھے؟ انتہائی نرم تھے۔ یہودی اللہ کی بات نہیں مانتے، اور نصرانیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ یعنی غلو کرنا، تجاوز کر جانا، احترام میں حد سے گزر جانا، اس کی بھی کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ اور اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اس سے سرکشی کرنا، روگردانی کرنا، اس کی بھی کیا کی گئی ہے؟ ممانعت کی گئی ہے۔ راہ اعتدال کیا ہے؟ کہ دونوں کے درمیان ہو کر چلو، نہ تمہارے اندر زیادہ سختی ہو، نہ تمہارے اندر زیادہ نرمی ہو، اعتدال کا جو راستہ ہے اسے لے کر چلو۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ تو نقض عہد، وعدوں کو توڑنا، یہ بھی عموماً دل کی سختی کا کیا بن جاتا ہے؟ سبب بن جاتا ہے، دل کی سختی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا، اس میں دو سبب ہیں، دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو سننا اور اس کا انکار کر دینا کہ میں کرتا ہی نہیں ہوں، یہ تو صریح کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ صریح کفر ہے۔ کسی کو کہا آپ نے کہ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، نماز کہیں کیا کر دے؟ انکار کر دے، تو وہ کہاں چلا گیا؟ وہ کفر میں چلا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کہ اس کی یہ بری عادت اس سے زیادہ گناہوں میں مبتلا کر دے گی، اس کے دل کو سخت کر دے گی۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کافر ہو جانا، اس کا حقیقی معنی ہے ناشکری کرنا۔ کیا کرنا؟ ناشکری کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے اس کو دل سے تسلیم نہ کرنا، یہ کرنا تو اس کے اوپر پورے طور پر نہ اترنا، یہ اس کے حقیقی معنی ہے ناشکری کرنا۔ اور کفر ہمارے یہاں کیا ہو چکا ہے؟ معروف ہو گیا ہے۔ جو اس کا حقیقی ترجمہ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ناشکری کرنا۔ ناشکری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شکر نہیں ادا کرتے، مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ادا نہیں کرتے، ان احکامات کو ادا نہیں کرتے، ان کو بے وقت سمجھتے ہیں، بے معنی سمجھتے ہیں، ان کی
کی اہمیت کو دل میں نہیں رکھتے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ انبیاء کا ناحق قتل کرنا۔ تو یہ مراحل ہیں کہ پہلے ایک گناہ ہوگا، پھر دوسرا گناہ ہوگا، پھر تیسرا گناہ ہوگا، یوں گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، اترتا چلا جائے گا۔ اور کیا کہنے لگے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر کیا لگے ہوئے ہیں؟ تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں مانتے کسی کی بات کو کہ آپ کسی سے جا کر کہیں، وہ کہتے ہیں یار جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں کچھ نہ کہو، ہم تو تمہارے نزدیک ویسے ہی گناہ گار ہیں نا، تم تو ہمیں کافر سمجھتے ہو، ہمیں کافر رہنے دو، تم ہمیں گناہ گار سمجھتے ہو، ہمیں گناہ گار رہنے دو، تم جاؤ نیک ہو، پارسا ہو، متقی ہو، جاؤ رب کی جنت میں، ہم جائیں گے جہنم میں، بس تم ہمارا پیچھا چھوڑو۔ تو اس قسم کے کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پر نہیں اثر پڑتا، خیر ہے تم کہتے ہو تو ہم پر اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ جب دل بالکل سیاہ ہو جائے پھر اس قسم کی کلمات شروع ہو جاتے ہیں کہنے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ موقع آ گیا ہے، یہ وہ جگہ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی ہے۔ کہ تم ان کو دین کی طرف بلاؤ گے تو ان کو وحشت ہوگی، ان کو پریشانی ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی کہ یار ان کے کام دیکھو یہ ہمیں کس کام کی طرف کھینچ کر لا رہے ہیں، ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھو، ان کی ایک ہی بات ہے۔ بعض اوقات کسی ایسے فرد کو دیکھنا جو ہمیں دین کی طرف کھینچ رہا ہے اور اس کو دور سے دیکھتے ہی آدمی راستہ بدل لے تو وہ سمجھ جائے کہ میں روحانی طور پر شدید متاثر ہوں۔ گلی میں کھڑا ہوا ہے، چوک پر کھڑا ہوا ہے، سامنے سے دیکھا کہ کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو مجھے محض کس چیز کی دعوت دے گا؟ دین کی، نماز کی، ایمان کی، اسلام کی، اور اس کو دیکھتے ہی نکل جانا کہ یہ آئے گا اور پھر یہ میرا سر کھائے گا، ٹائم لے گا مجھ سے، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ جانے والا اپنے اوپر توجہ کرے، دیکھے کہ میں اس وقت روحانی طور پر شدید متاثر ہوں، اس سے میرا دور ہٹنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کفر کی کیا لگا دی ہے؟ مہر ثبت کر دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، کہ یہودیوں کے پیچھے آپ اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ یہ دین کی طرف آ جائیں آ جائیں، یہ نہیں آئیں گے دین کی طرف، سمجھ سارا رہے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں وہی اسلام قبول کریں گے، وہی دین کی طرف آئیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کے سبب اور ان کے اس قول کے سبب جو انہوں نے بڑا بہتان لگایا کس پر؟ حضرت مریم پر، ہم نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی۔ اچھا جی، اوپر کی آیت کے اندر یہودیوں کی شناخت کا بیان تھا، نقض عہد تھا ان کا، دوسرا کیا تھا؟ اللہ کی آیات کی ناشکری کرنا، اور تیسرا کیا تھا؟ انبیاء کو ناحق قتل کرنا۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ نے یہودیوں کے دلوں پر مہریں لگائی، اور نیچے اللہ تعالیٰ کی آیات کی ناشکری کرنا اور حضرت مریم پر تہمت لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے دلوں پر کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ کہنا، کن کا؟ یہودیوں کا، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور انہوں نے ان کو سولی بھی نہیں دی، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے معاملہ کیا ہو گیا؟ وہ ہم نے مشتبہ کر دیا تھا، ان کو حقیقت کا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہاں اس موقع پر وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ پر مفسرین کرام نے بہت سارا کلام کیا ہے، بہت ساری باتوں کو واضح کیا ہے۔ آپ حضرات کے میں ذہن میں اس بات کو ڈالنے کے لیے کہ ہمارا دورہ تفسیر جو ہے یہ عوامی انداز میں آپ حضرات کو ہم اسے سمجھا رہے ہیں۔ قرآن مجید ہدایت کی، حکمت کی کتاب ہے، اور اس کے جو عشاق تھے جنہوں نے قرآن کو دل دیا اور قرآن پر اپنی زندگیاں نچھاور کی ہیں، پھر اللہ جل جلالہ نے قرآن کی باریکیوں کو ان لوگوں پر کھولا، آشکارا کیا، واضح کیا۔ وہ جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ
برگزیدہ لوگ انہوں نے ان باتوں کو جو عشق قرآن کی وجہ سے، خدمت قرآن کی وجہ سے اور قرآن میں لگنے کی وجہ سے ان پر کھولی، انہوں نے اپنے بعد والے لوگوں کی آسانی کے لیے تحریر کیا، ان کو لکھا، جو ہمارے لیے کیا کہلائی جاتی ہیں؟ تفسیر۔ ان تفسیری آیات کے اندر، تفسیر کی باتوں کے اندر جو محنت ہوئی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے برگزیدہ لوگوں پر جو قرآن کے علوم کھولے ہیں، قرآن کے معارف جو ان کو آشکار، ان کو جو واضح کیے ہیں، جنہیں انہوں نے لکھا، اسی طرح کچھ وہ لوگ جن کے دل سیاہ تھے، جن کے دل کیا تھے؟ سیاہ تھے، وہ بھی قلم لے کر بیٹھ گئے کہ ہم بھی کچھ قرآن کے متعلق لکھنا اور لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں قرآن کے متعلق کیا باتیں آئیں۔ انہوں نے بھی تفاسیر لکھوائی۔ اب بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بن گیا کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اس میں سے مضبوط ذخیرہ کون سا ہے اور وہ چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے عقائد اور نظریات خراب ہوتے ہیں، وہ ساری کیا ہوگی، انہوں نے مکس کر دی۔ پھر علماء کرام نے ان کو چھانٹا، ان کو علیحدہ کیا اور ہمارے لیے اصول تفسیر کا نام دے کر ہمیں یہ ایک راستہ دیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اصول تفسیر سے واقف ہو، تفسیر کے قواعد سے واقف ہو، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی تفسیر وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے، چند صفحات پڑھنے کے بعد وہ آپ کو واضح طور پر کہہ دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف سے لکھی ہوئی تفسیر ہے اور یہ ان لوگوں کی تعلیمیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے آزمایا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ دونوں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کھل جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں۔ علماء کرام کو قرآن مجید، جب ہم درس نظامی میں سبق کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ 1 سال میں، 1.5 سال میں، 6 ماہ میں قرآن اس کو مکمل کرایا جاتا ہے، بلکہ دوسرے سال سے قرآن مجید کی تفسیر شروع ہو جاتی ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے وہ سمجھائی جاتی ہے۔ 6 سال کے عرصے میں یہ مکمل ہوتا ہے حصہ۔ تو اس میں جو زیادہ مضبوط چیز ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ اصول ہیں، وہ ضابطے ہیں، وہ قوانین ہیں جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں کہ ان قوانین کی روشنی میں جو تفسیر ہوگی وہ تفسیر مضبوط ہوگی اور وہ تمہیں حق کی طرف لے کر جائے گی، اور ان قوانین سے ہٹ کر جو تفسیر کی جائے گی وہ تمہیں غلط راستے پر لے کر جائے گی، تمہارے نظریے کو، سوچ کو خراب کرے گی۔ لہٰذا ان ضابطوں کو تم یاد رکھو، ان قواعد کو تم کیا کرو؟ اپنے ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ مفسرین کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شروع میں ایسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر کو سیکھا۔ آپ کے بعد، صحابہ کے بعد، پھر تابعین کے اندر ان کے جو صحابہ کے شاگرد تھے انہوں نے پھر صحابہ سے سیکھا تفسیر کو۔ تو باقاعدہ انہوں نے نقل کیا کہ جب ہم یہ تفسیر اپنے استاد سے پڑھ رہے تھے، فلاں صحابی سے پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں اس آیت کی، اس حدیث کی جب تشریح بیان کی تو ساتھ یہ حوالہ بھی دیا۔ میری بات کو توجہ سے سننا، ساتھ یہ کیا دیا؟ حوالہ دیا کہ ہم نے اس بات کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس انداز سے سنا تھا۔ تو وہ حوالہ کیا ہو گیا؟ وہ سند مضبوط اور قوی ہو گئی۔ وہ بات کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی، سند اس کی کیا ہو گئی؟ قوی ہو گئی۔ تو ان ساری باتوں کو ان کے آگے شاگردوں نے لیا، اور جس کسی نے روایت کو، تفسیر کو اپنے انداز میں بیان کیا تو بعد میں آنے والوں نے ان ساری روایتوں کو چھوڑ دیا، ہٹاتے گئے۔ یہاں تک کہ اس وقت بھی بہت ساری ایسی موضوعات روایتیں ہیں، موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت روایت، جس کا تعلق نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، نہ نبی کے صحابہ سے، اور اس کو کیا نام دیا گیا؟ حدیث کا۔ یہ حدیث ہے، احادیث ہیں، حالانکہ وہ نہ حدیث ہیں
اور نہ صحابہ کے اقوال ہیں، بلکہ بعد میں آنے والوں نے ان کو کیا کر لیا، اپنی طرف سے گھڑ کر حدیث پاک بنانے کی کوشش کی۔ ایسی چیزوں کو جب لوگ سنیں گے پڑھیں گے تو اس میں دو طرح کے طبقے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو، جو میری ساری بات کی تمہید ہے، خلاصہ وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نیا واقعہ جو پہلی تفسیر کی کتابوں میں مذکور نہ ہو، درج نہ ہو، پہلی تفسیر کی کتابوں میں مذکور نہ ہو، درج نہ ہو، نئی بات ہو، نیا واقعہ ہو، اس کو جب لوگ سنتے ہیں تو وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک نیا واقعہ ہم نے سنا ہے، اور یہ واقعہ ہم نے اکثر علماء سے نہیں سنا تھا، لیکن یہ بات بڑی مزے کی ہے، یہ لوگ خطا کھا جاتے ہیں، کدھر چلے جاتے ہیں، غلطی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم تفسیر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات ہمیں مل جاتی ہے جو نہیں ہو، سنانے میں بڑی دلچسپ ہو، بیان کرنے میں بڑی مزے کی ہو، لیکن معروف نہ ہو، تو اس کو تفسیر میں سن کر علیحدہ کر دینا چاہیے، پڑھ کر اس کو علیحدہ کر دینا چاہیے، اس کو نقل بھی نہیں کرنا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے، نقل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ پہلے کے جو اکابرین تھے انہوں نے اپنی تفسیروں میں بعض ایسے روایات کو بیان کیا، کیا بیان کیا کہ جیسا کہ فلاں شخص نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، توجہ کریں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا، ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ کیا تھا، من گھڑت واقعہ تھا، واقعہ کیا تھا، من گھڑت واقعہ تھا، خود ساختہ واقعہ تھا، اس کو بیان کیا اس لیے فقط کہ لوگ اس سے کیا کریں، بچیں، اس سے رہ رہے ہیں، اس کو صرف بیان کیا اپنی تفسیر میں اس وجہ سے کہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں۔ لیکن کوئی نیا آدمی جس کو تفسیر کا شوق لگا، اس نے تفسیر کی کتاب لی، اس نے وہ واقعہ پڑھا، اس نے کہا، اس نے یہ چیز نہیں سمجھی کہ اس واقعے کو ہم نے نقل نہیں کرنا، اس نے نیا سمجھ کر اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا، تو اس سے کیا پیدا ہو جاتے ہیں، فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ بعض اوقات کسی شخص نے کوئی واقعہ پڑھ کر اس کو عوام میں بیان کر دیا، میں نام نہیں لیتا، حضرات نے بہت سارے بھی واقعات سنے ہوئے ہیں، قریب کی باتیں ہیں کہ بعض علماء کرام نے واقعات کو بیان کر دیا ایسے کہ یہ فلاں واقعہ تھا، آپ نے سنا، تو سارے علماء نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس جگہ غلطی کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، خطا کھا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو حدیث میں اس کو تفسیر میں پڑھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، یہ واقعہ لکھا ہوا تھا، تو پھر علماء کرام نے ان کو سمجھایا کہ جہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ان کتابوں کے جو نیچے حاشیے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی پڑھ لیا کرو، ان حاشیوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ واقعہ ہم صرف اس لیے درج کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ کر چوکنے ہو جائیں کہ اس قسم کے واقعات آگے نقل کرنے کے، عوام میں بیان کرنے کے نہیں ہوتے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ بین السطور جو لکھا ہوا تھا اس کو تو پڑھا نہیں، اس سے کیا ہوا، انبیاء کی توہین ہوئی، کس کی توہین ہوئی بھائی، انبیاء کے رسولوں کی توہین ہوئی۔ علماء کرام اس کو بیان کیا کہ فلاں ایک واقعہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں کیا ہو رہی تھی، گستاخی ہو رہی تھی، انہوں نے بیان کر دیا کہ تفسیر میں تو لکھا ہوا ہے، تو علماء نے ان سے کہا کہ جی بالکل تفسیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس واقعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، وہاں اس کتاب کے حاشیے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسے واقعات سے کیا کیا جائے، پرہیز کیا جائے۔ ہم اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ علماء کو پتہ چل جائے کہ اس قسم کے واقعات لوگوں نے تفسیروں میں درج کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ کب ہمیں پتہ چلیں گے، یہ اصول تفسیر سے پتہ چلیں گے، ان قواعد اور ضوابط سے پتہ چلیں گے جن قاعدوں کو، جن ضابطوں کو جاننے سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ واقعہ نقل کرنے کا ہے یا نہیں ہے، یہ بات بیان کرنے کی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں اس موقع پر وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ